الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام نے 950 سال تبلیغ دین کیا، لیکن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم اتنی بدبخت تھی کہ وہ ایمان نہ لے کر آئی۔ طرح طرح کی تکلیفیں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو مردہ تصور کر کے کسی کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے، لیکن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پھر دوبارہ تبلیغ دین میں مصروف ہو جاتے۔ یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا گلا گھونٹا کرتے، جس سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو جایا کرتے۔ اتنی زیادہ اذیت اور تکلیفیں دینے کے باوجود حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرتے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اور میری قوم کو بخش دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ ہر بڑا شخص اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتا کہ حضرت نوح پرانے زمانے کے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے نوح جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ جب حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بات ارشاد فرما دی، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے 100 سال کے اندر اس کشتی کو تیار کیا۔ وہ کشتی 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی اور اس کے 3 فلور تھے، یعنی 3 طبقے تھے اس کے۔ سب سے نچلے طبقے کے اندر چرند پرند اور درندے اور حشرات الارض اس طبقے میں موجود تھے۔ دوسرے کشتی کے دوسرے طبقے کے اندر جانور اور چوپائے جتنے بھی تھے وہ اس کشتی میں تھے، جبکہ آخری جو طبقہ تھا، جو سب سے اوپر طبقہ تھا، سب سے اوپری منزل تھی، اس میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی ایک مومنہ بیوی اور 3 بیٹے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے، اور ان 3 بیٹوں کی مومنہ بیویاں اور بقیہ جتنے بھی مومن تھے، یعنی جنہوں نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ تمام بھی اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اس طرح 80 افراد اس کشتی میں سوار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا۔ اس طوفان کو طوفان نوح کہا جاتا ہے، لہذا یہ طوفان اتنی شدت کا تھا کہ وہ ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں تیرتی جا رہی ہے، اور مومنین کا توکل اس بلا کا ہے کہ انہیں کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ جودی پہاڑ کیا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اس پورے واقعے کو سننے کے بعد ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ انسان پر کسی بھی طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں آئیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کو نہ چھوڑے۔ تبلیغ دین کی راہ میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو، ان تکالیف کو دیکھنے کے بعد انسان کو تبلیغ دین چھوڑنی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج جو ہے وہ بندوں تک پہنچ
پہنچانا چاہیے، کنورٹ کرنا چاہیے۔ لہذا پریشانیوں پر انسان کو صبر کا عظیم مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد ایک اور بات کہ وہ مومنین اتنا عظیم طوفان ہے، اتنا بڑا طوفان ہے، لیکن مومنین کو کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ بلا کا ہے کہ جس رب نے ہمیں کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہمیں کشتی سے باحفاظت باہر زمین پر اتار دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں آسودہ حال رکھا تھا، اس رب نے ہمیں پریشانیوں میں رکھا ہے، لہذا وہی رب ہے اس پریشانیوں سے نکالنے والا ہے، وہی ہمیں آسودگی والی زندگی دوبارہ سے عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ لہذا اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی بندوں پر آ جائے، انسان پر آ جائے، تو پھر وہ واویلا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آزمائش پر اسے صبر کرنا چاہیے اور صبر پر اسے اجر حاصل کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں اپنے تاثرات ہم تک پہنچائیے۔ اپنے میزبان کو اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تمام ہی واقعات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔